ضرورت ہوگی۔ امریکہ کی حکمت عملی ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی کرے۔ امریکہ چاہتا ہے مسلمانوں کے ذریعے مسلمانوں کو تباہ کرے۔ امریکہ اسرائیل کی ناجائز سرپرستی کے ذریعے دنیا پر فریب کو، جھوٹ کو مسلط رکھنا چاہتا ہے۔ اسرائیلی صہیونی مقاصد کی تکمیل کے لیے مسلم حکمرانوں، بزدل اسلامی حکومتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارا عزم ہے انشاءاللہ اہل ایمان امریکہ کی بھی، اسرائیل کی بھی، صہیونیت کی بھی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اسرائیل نے طوفان الاقصی آپریشن کے جواب میں انسانیت کے لیے ذلت اور رسوائی کا راستہ اختیار کیا، لیکن اہل غزہ نے استقامت، جرت، تقوی، قربانیوں کی لازوال تاریخ مرتب کر کے اسرائیل کو ذلت کی مٹی چاٹنے پہ مجبور کیا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود آج امریکی ماں پہ اسرائیل پھر ظلم کر رہا ہے۔ امریکہ سن لے، آپ کی یہ پالیسی اور حکمت عملی امریکہ کے خلاف دنیا میں نفرت پیدا کر رہی ہے۔ امریکہ سن لے کہ یہ اسرائیل یورپ کا ناجائز حرامی بچہ ہے، اس کو جتنا بھی محفوظ کریں گے دنیا برباد رہے گی، دنیا کا امن تباہی سے دوچار رہے گا۔ اہل غزہ نے اپنی عظیم قربانیوں کے ساتھ دنیا کو بیدار کیا ہے۔ بزدل مسلم حکمرانوں کے گرتے پڑتے عزائم کو بریک لگائی ہے۔ وہ مسلم ممالک جو اس دور میں تھے کہ اسرائیل کے ناجائز وجود کو تسلیم کر لے، اہل غزہ نے، خواتین نے، معصوم بچوں نے دنیا کو بیدار کیا ہے۔ ہم دنیا بھر کی جامعات، طلباء اور طالبات، دنیا بھر کے مسلم غیر مسلم انسانی حقوق کے علمبرداروں سے یہی اطمینان کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی بیداری نے ایک نئی لہر پیدا کی ہے۔ امریکہ، یورپ احتجاج کرنے والوں پہ تعلیم کے دروازے بند کر رہے ہیں، اظہار رائے کی حق چھین رہے ہیں، تعلیم سے محروم کر رہے ہیں۔ بس میں اس موقع پر یہی کہنا چاہتا ہوں، آج مسئلہ یہ نہیں ہے کوئی ایک اسلامی ملک آگے بڑھے تو
تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پاکستان، ایران، ترکی، انڈونیشیا، ملائیشیا، سعودی عرب، قطر امارات اور اسی طرح ترکی کو مل کے لایا عمل بنانا ہوگا۔ سیاسی، اقتصادی، عسکری، علم و ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ ان ممالک کو آگے بڑھنا ہوگا، وگرنہ یہ خطرات غزہ سے نکل کے لبنان پہنچے، شام کو لپیٹ میں لیا، ترکی میں ایک بڑا ایب نارمل مد و جزر پیدا ہوا ہے، یمن ٹارگٹ ہوا ہے، ایران کو خطرات پڑ رہے ہیں، اصل ہدف پاکستان ہے، ایٹمی صلاحیت ہے، پاک چین اقتصادی راداری ہے۔ بس میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں عوام بھی، دانشور بھی، تجزیہ نگار بھی، میڈیا بھی بیدار ہو اور اہل فلسطین کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار ہو۔ حکومت بالادست، پالیسی ساز، عسکری قیادت اس بات کو سمجھے آپ کی بزدلی کشمیر کے محاذ پر بھی پاکستان کو رسوا کر رہی ہے، آپ کی خاموشی فلسطینیوں کے بارے میں بھی پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ جرت پیدا کرے، ہمت پیدا کرے، اللہ ہمیشہ اہل ایمان اور اہل جرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ فلسطین کا مسئلہ دو ریاستی حل نہیں ہے، کشمیر کا مسئلہ دو حصوں میں تقسیم نہیں ہے، فلسطین فلسطینیوں کا ہے، کشمیر کشمیریوں کا ہے۔ اس لیے آج پوری امت پہ جہاد فرض ہو گیا ہے۔ وہ مصنوعات جو اسرائیل کی مدد کرتی ہے، بائیکاٹ لازم ہو گیا ہے، اور آج وقت عمر کی للکار بنے، صلاح الدین ایوبی کی پکار بنے، امت متحد ہو جائے، انشاءاللہ یہ مسائل بھی حل ہوں گے اور امت بھی عزت پائے گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔